أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعراف ہے اور یہ مکی سورت ہے، مکہ المکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جس کا ذکر آ رہا ہے آگے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے کافر اور جن کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے وہ مسلمان تو جہنم میں جائیں گے، جن کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے، وہ مسلمان کے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہو گئے وہ اعراف میں رہیں گے، وہ اصحاب الاعراف اعراف میں رہیں گے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے، یہ یہاں رہیں گے۔ جنت کی اچھی ہوائیں بھی آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی، اور کبھی کبھی جہنم کے شعلے بھی آئیں گے جن سے ان کی جلد جلے گی، تکلیف ہوگی، اور کبھی کبھی جنت کے جھونکے بھی آئیں گے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کچھ عرصے بعد یہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا جنت کے قریب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا تو نہیں کہ پھر تم کو اور قریب کر دیں، کہیں گے نہیں، تو اللہ ان کو جنت کے قریب کر دیں گے۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ درخواست کریں گے یا اللہ تھوڑا سا اور قریب کر دیں، تو اللہ کہیں گے پہلے بھی تم نے ایسے ہی کیا تھا، پھر ایسا نہ کرو، یعنی اب نہیں کریں۔ بہرحال بالآخر یہ جنت میں چلیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کا مستقبل جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ یہ اعراف ہے۔ اس کا آغاز الف لام میم صاد سے ہے۔ الف لام میم صاد ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع ترتیب کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے پڑھنا۔ مقطعات، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، صحابہ کرام بھی کسی کو پتہ نہیں، آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کے لانے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں ان کو لایا گیا کفار مکہ کو چیلنج کرنے کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی اللہ کی وحی نہیں آتی، کوئی کلام نہیں آتا، تو پھر تم بھی عرب ہو، حضور بھی عرب ہیں، تم اس زیادہ کلام پیش کرو، یا کم از کم یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ بتاؤ۔ تم عربی ہو، عربی دان ہو، تو ان کا ترجمہ بتاؤ نا۔ تو یہ ان کو چیلنج کے طور پر ان کو رکھا گیا۔ اس لیے جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں نا کسی صورت کے بھی شروع میں، تو اگلی آیت کے اندر قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے۔ کتاب انزل الیک، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ پہلی جو سورت بقرہ ہے، دوسری الف لام میم، آگے ذالک الکتاب، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبد زکریا، ذکر رحمت ربک کا تذکرہ، کس کا تذکرہ ہے؟ کس میں ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا تذکرہ آ جاتا ہے حروف مقطعات کے بعد۔ یہ جوڑ اسی وجہ سے ہے کہ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو اس کا ترجمہ بتاؤ، اس طرح کے کلام لاؤ۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے اس کا آغاز ہے، اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جب ترجمہ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ پڑھیں، رہنے دیں۔ یہ ایک مستقل ایک لوگوں کا مسلک ہے، ان کا عقیدہ ہے، بھائی جب ترجمہ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ، ترجمہ سیکھیں پھر قرآن پڑھیں۔ دن علاقے کو دیکھو کس کو ترجمہ آتا ہے، مطلب ہے سارے لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں یہ ترجمے کے بغیر پھر کیا فائدہ؟ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کا فائدہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔
21वें पारे का आगाज है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पैगंबर जो किताब आप पर गई होती है इसकी तिलावत करें। अल्लाह के रसूल तिलावत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है वो यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। और आपने जो मिसाल दी है ना वो अलिफ लाम मीम के लिए फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, एक कलमा है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम तुम पढ़ोगे 30 नेकियां मिलती। आपने जो मिसाल दी है कि 10 नेकियां मिलती है वो अलिफ लाम मीम की दी है, तो तर्जुमा किसी को मालूम? अगर तर्जुमे के बगैर पढ़ने से सवाब ना मिलता तो अल्लाह के रसूल क्यों कहते कि अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30? तो बहरहाल कुरान की तिलावत तो होनी चाहिए, इसका बड़ा फायदा है, बरकत है, इसकी रहमत है। एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़े, एक रुबो पढ़ दें, एक रकूम पढ़ दें, एक सफ़ा पढ़ दें। कुरान की जो 6 मंजिलें हैं ना, ये सफ़े के आखिर में लिखा होता है, ये हमारे यहाँ मंजिल नंबर 2 लिखा हुआ कि 3 आ जाएगा। ये सहाबा के ज़माने में 7 दिनों में लोग कुरान ख़त्म करते थे, एक हफ्ते में कुरान ख़त्म। तो 7 दिन है तो 7 दिनों में कुरान ख़त्म करते थे। फिर जब लोगों में सुस्ती आ गई इसको पारों में तकसीम कर दिया। हजूर के ज़माने में कुरान पारों में तकसीम नहीं था कि 30 पारे हैं, आप सल्लम के ज़माने में नहीं था, ये बाद में 30 पारे बने। जब लोगों में सुस्ती है तो 30 पारों पर लगा दिया गया, इसको कम अज़ कम एक पारा पढ़ लें। कुछ बच्चे जो हिफ़्ज़ करने शुरू करते हैं उनके शौक के लिए 5 हो गए, 10 हो गए जी, माशाल्लाह 15 हो गए, आधा कुरान हो गया, तो ये एक रग़बत के लिए आप सल्लम के ज़माने में नहीं था। तो इसकी तिलावत करनी चाहिए। बात किताब उन्ज़िला अलैका, ये किताब है जो नाजिल की गई है आपकी तरफ। फला यकुन फी सदरिका हरज, न हो आपके सीने के अंदर हरज, कोई तंगी, मेनू, इस कुरान की वजह से तंगी नहीं होनी चाहिए आपके। जो कुरान नाजिल होगा तो आपके सीने में बरकत नाजिल होगी, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। नंबर 2, लितुन जरा भी, ताकि इसके जरिए आप लोगों को डराएं। एक तो आपको दिली सुकून मिलेगा, दूसरा इसलिए नाजिल किया कि आप लोगों को डराएं। वज़िक्रा लिलमुमिनीन, और ये कुरान नसीहत है मोमिनों के, ये नसीहत है, खैरखाई है। वालिद फौत हो जाए, कुछ नसीहत करके रख जाए तो बच्चे देखते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, वालिद साहब ने वसीयत की थी, मरने के बाद देखते हैं। तो ये भी वसीयत है अल्लाह ताला की तरफ। ज़िक्रा लिलमुमिनीन इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। नंबर 3 ये है, इत्तिबा करें उसकी जो नाजिल किया गया इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ। नंबर 3 यह कि इसकी इत्तिबा करें। तो ये तिलावत भी करें, ये नसीहत भी है, इसको समझें और इसकी इत्तिबा भी करें। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और न इत्तिबा करें आप मिन दूनिही, इस कुरान को छोड़कर, इस शरीयत को छोड़कर, औलिया दोस्त, कुरान और शरीयत से हटकर कोई दोस्त आपके पीछे लगाते हैं तो उसके पीछे ना लगे, शरीयत के पीछे लगे, कुरान को अपना रहनुमा बनाए, रहबर बनाए। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हो तुम जो नसीहत हासिल करते हो। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, किस कदर बस्तियां हैं, अहलकनाहा, हमने उनको हलाक किया। कौम नूह को देखें, फिरौनियों को देखें, आद और समूद को देखें। फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून, आया उनके पास हमारा अज़ाब, बयातन रात, औ हुम क़ाइलून, या कैलूले के वक्त, दोपहर को सोए। कायलून का मैंने होता है कैलूला, कैलूला कहते हैं दोपहर, दोपहर के वक्त सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत मुबारक थी, सुन्नत कह लें कि आप सल्लल्लाहु दोपहर को कुछ देर के लिए लेट जाया करते थे, थोड़ी देर लेट जाना, नींद आए या ना आए, 15-20 मिनट, आधा घंटा लेट जाए, थोड़ा सुकून लें और फिर उठकर अपने काम को शुरू कर, जिसको आजकल लोगों ने ब्रेक का नाम दे दिया है। ब्रेक है, खाने पीने की ब्रेक है। ये ब्रेक होती है कि थोड़ा सा लेट जाए, सुकून लें, 10 मिनट अगर आंख लग जाती है तो कहते हैं बड़ा फायदा है इसका। तिब भी बता रही है, हकीम भी बता रहे हैं कि सोने का बड़ा फायदा है। ये 10 मिनट का सोना ऐसे ही है जैसे घंटे आपने घंटे की नींद काटी, ये है कैलूला। तो उनके पास अजाब है रात के वक्त जो दोपहर को सो रहे, मसला ये कि अचानक आया, तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा, अचानक आ गया। जैसे आजकल बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, पहले हमने कभी सुना ही नहीं था कि इस तरह यकदम बादल टूट पड़े और पत्थर भी बह पड़े और दरख्त भी बह पड़े। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, नहीं थी उनकी पुकार, उनका दावा, उनकी पुकार, इज़ जाअहुम बअसुना, जब उनके पास हमारा अजाब आया। जब अजाब आ गया ना तो फिर ये इकरारी मुजरिम बन गए। इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उन्होंने कहा हम बड़े जालिम थे, ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, हमने जानों पे जुल्म किया है। जब अजाब आया तो फिर ये मान गए,
لیکن اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. وہ تو فرعون بھی مان گیا تھا. جب غرق نے پکڑا نا ہوتے آئے پھر میں مان لیا موسیٰ اور ہارون کے رب. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو. الان قد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایماندار اب نہیں. جب وقت تھا تو بڑا نافرمان تھا, اب اعتبار نہیں ہے. عذاب آنے سے پہلے اگر توبہ ہو جائے وہ قبول ہے. جیسے سورۃ یونس کے اندر آتا ہے کہ قرآنی تاریخ میں صرف قوم یونس ہے جس نے آثار علامات دیکھی نا تو سمجھ گیا کہ یہ ٹھیک ہے, عذاب آئے گا. پیغمبر نے ٹھیک ہے, سارے مان گئے. لولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. صرف ایک قوم یونس تھی جو درست فیصلہ کیا, ورنہ وہ انتظار کرتے رہے جھوٹے جب عذاب کے اندر پکڑے گئے پھر کہا توبہ پھر توبہ قبول. فلنسألن الذين ارسل اليهم, ہم ضرور سوال کریں گے الذين ان پیغمبروں سے ارسل اليهم جن کو بھیجا گیا, الذين ان لوگوں سے ارسل اليهم جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین رسولوں سے. تو قیامت کے دن اللہ امت سے پوچھیں گے اور رسول سے پوچھیں گے کہ آپ نے دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی. ان سے بھی پوچھیں گے تم تک یہ پیغمبروں نے دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی. تو دونوں سے سوال ہوگا کہ بھائی بتاؤ. یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں پڑھے ہیں یہ غیب نہیں ہے, ہم نے سارا بتا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا اگر تم نہیں مانو. وہ یہ ہوگا قیامت کے دن وزن ہوگا اور نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا. کافر ہے یا مسلمان ہے, مسلمان ہے تو نیک اعمال زیادہ ہیں یا برے. والوزن یومئذ الحق اور وزن اس دن حق ہے, وزن ہوگا. یہ نہیں کہ وزن نہیں ہوگا, میزان عدل کو لایا جائے گا اور تولا جائے گا. فمن ثقل, پہلے زمانے کے مفسرین کے لیے یہ بڑی مشکل تھی تشریح کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا. تو مختلف تشریحات کی. کسی نے کہا جی بندے کو تولا جائے گا, جس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو بندے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. بعضوں نے کہا نہیں فرشتوں جس پہ لکھا ہے رجسٹر کو تولا جائے گا. بعضوں نے کہا وہ جو عمل ہے نا نماز اللہ اس کو ایک شکل دیں گے, اس کی ایک شکل بنائیں گے, اس شکل کو تولا جائے گا. لیکن آج کی صحت نے تو بڑا آسان کر دیا, ہر چیز کو تولا جاتا ہے. بخار کو تولا جاتا ہے, ہوا کو تولا جاتا ہے. تو اب تولنا کیا مشکل ہے, اس طرف تولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب ہوا تلتی ہے, بخار تلتا ہے, سر درد تلتا ہے, یہ بھی تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا فاولئک هم المفلحون, یہ فلاح پائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے, اللہم اجعلنا منهم. ومن خفت موازینہ, اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا, کم ہو گیا, فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں خسارے میں ڈالا ہوگا اپنے آپ کو. بما كانوا بآیاتنا یظلمون, اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے, مانتے نہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے تم کو قدرت دی ہے, تمکنت دی ہے, ٹھہرایا ہے زمین کے اندر. یہاں ٹھہرایا تمہیں, تمہارے لیے بستیاں بنائیں, سوسائٹیاں بنائیں, رہنے کے سارے نظام, آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, آکسیجن ہے, تمہیں زمین میں رہنے کے قابل بنایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش رکھا. آسمان سے بھی رزق برستا ہے, زمین سے بھی نکلتا ہے, کھاتے پیتے ہو تو. لیکن سب کچھ کے باوجود قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے ہو تم جو اللہ کا شکر ادا کرتے. وآخر دعوانا